سود کو ترک کرنے کو ایمان کی بقا اور ایمان کی تحفظ کو اس کے اوپر معلق کیا کہ اگر سودی کاروبار کو تم ترک کرتے ہو، سودی کاروبار کو تم چھوڑتے ہو، تب تم مومن ہو۔ اس سلسلے میں میرے بھائیو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، دو لوگ آئے، فرشتے تھے، اٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ کھڑا ہے اور اس کے سامنے پتھروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ایک خون کا تالاب ہے، اس میں ایک شخص تیر رہا ہے۔ وہ تیر کر کے جب تک قریب آتا ہے، اس تالاب کے کنارے پہنچتا ہے، تو سامنے جو کھڑا ہے وہ فرشتہ وہ پتھر اٹھا کر کے اس کے سر کے اوپر مارتا ہے۔ جیسے پتھر اس کے سر پہ لگتا ہے وہ دور چلا جاتا ہے اور پتھر بھی دور چلا جاتا ہے۔ جب تک وہ پتھر لانے جاتا ہے تب تک یہ پھر کنارے آتا ہے اور پھر اس کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سود کھاتے تھے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں اور بندے کے عمل میں، یہ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں اور بندے کے گناہ میں کتنی مماثلت ہوتی ہے۔ سود لینے والا شخص اس دنیا میں غریبوں کا خون چوستا ہے۔ جو جتنا محتاج اور جتنا غریب، جس قدر ضرورت مند آدمی اس کے پاس جاتا ہے، اس کی ضرورت کے حساب سے وہ سود کی رقم بڑھا کر کے لیتا ہے۔ چاہے ضرورت مند مر جائے، چاہے زندہ رہے اپنی بلا سے، لیکن سود لینے میں وہ کوئی کمی نہیں کرتا۔ دنیا میں چونکہ وہ خون چوستا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن اس کو خون کی ندی میں تیرا دیا کہ تیرو، یہ جو کام دنیا میں تم کیا کرتے تھے، تمہاری بہتر جگہ تمہارے لیے یہی ہے کہ تم خون کے ندی میں یا خون کے تالاب میں، خون کے پاؤنڈ کے اندر تم تیرو۔ کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، غور کیجئے گا، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، یہ وہ عمل ہے کہ اس کے اوپر جو سزا شریعت نے متعین کی ہے، کسی دوسرے عمل کے اوپر یہ سزا نہیں ہے۔ اور کوئی بھی گناہ ہو، اس گناہ کے اوپر ایسا کسی کو للکارا نہیں گیا، تھریٹ نہیں کیا گیا کہ اگر تم یہ کام چھوڑتے نہیں ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرو۔ کس میں ہمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ٹکرائے؟ کس میں ہمت ہے جو اللہ رب العالمین سے وہ جنگ کرے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یمحق اللہ الربا، لوگوں جان لو اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والا شخص وہ یہ جان لے کہ اس کا مال کبھی بھی باقی نہیں رہے گا۔ دنیا میں وہ اپنی زندگی میں اپنی درگت دیکھ کر کے مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قلاش کر دے گا، اس کو محتاج کر دے گا کہ وہ سودی کاروبار دنیا کے اندر کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ نَثِيمٍ، اور اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے کفار کو۔ کفار کے معنی ناشکرا، کفار کے معنی ناشکرا۔ دیکھیے کتنا بڑا ناشکرا ہوتا ہے سود لینے والا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دی ہے۔ چاہیے کیا تھا کہ غریبوں کی، محتاجوں کی، کمزوروں کی، ضعیفوں کی مدد کرتا، قرض پہ ہی پیسہ دیتا بغیر سود کے، لو میاں تجارت کرو اور جب ہو تو لوٹانا ہم کو یہ پیسے، یہ کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا وہ، لیکن وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے جو مال اس کو دیا ہے اس مال کا استحصال کرتا ہے،
غریب کو وہ مال دے کر کے غلط فائدہ اٹھاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کفار ہے وہ، ناشکرا ہے بہت بڑا، اور اثیم فعیل کے وزن پر ہے، بہت بڑا گنہگار ہے وہ آدمی بہت بڑا گنہگار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اس کو دی تھی اس نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ وَإِن تَفْعَلُوا کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّم تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ، سود لینے کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے، چھوڑ دے اس کو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جو تمہارا اصل مال ہے وہ مال آپ واپس لے سکتے ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو آپ کے اوپر کوئی ظلم کیا جائے گا اور نہ آپ کسی دوسرے کے اوپر ظلم کیجئے۔ قرض لینے والا شخص اگر پیسہ ہونے کے باوجود قرض دار کو اپنا قرض نہیں لوٹاتا ہے تو وہ ظلم کرنے والا ہے، اور اگر قرض جس نے دیا ہے جتنا قرض دیا ہے اگر اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ ظلم کرنے والا ہے، یہ ظالم ہے۔ اس کے بعد دیکھیے شریعت کس طرح سے عدل اور انصاف کے اوپر قائم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کسی نے آپ سے قرضہ لیا ہے اور وہ تنگ دست ہو گیا، قرضہ لیا تھا کاروبار کرنے کے لیے لیکن کاروبار میں گھاٹا ہو گیا بیچارے کو، تو کہا فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، قرض دینے والے کے اوپر یہ واجب ہے، غور کیجئے گا کہ اس کو مہلت دے۔ کب تک؟ جب تک اس کو آسانی نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو مہلت دے۔ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی آدمی چھوڑ دے تو اس کے لیے وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر صدقہ کر دے، معاف کر دے، چھوڑ دے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ایک حدیث نقل کی ہے، ذرا غور سے حدیث کو سنیے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال دیا تھا، مال کے ذریعے وہ لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، لوگوں کو قرض کے اوپر پیسے دیا کرتا تھا، اور اگر پیسہ لینے کے بعد کوئی آدمی کسی کے پاس اگر قرض لوٹانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو اس کو مہلت دیتا تھا، اور اگر مہلت دینے کے بعد بھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہو رہا ہے، ڈوب گیا، تو اپنے کھاتا سے اپنے کتاب سے اس کا نام کاٹ دیتا تھا، معاف کر دیتا تھا اس کے قرض کو۔ دنیا سے جب جا رہا تھا تو اس نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی کہ بیٹا دیکھو میرے کاروبار کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی کمزور ہوتا تھا تو ہم اس کو مہلت دیتے تھے، اور اگر وہ غریب ہوتا تھا تو اس کو ہم معاف کر دیتے تھے، تم بھی ایسے ہی کرنا۔ جب اللہ کے پاس وہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا کچھ لے کر آئے ہو، کیا نیکی ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ اللہ رب العالمین کوئی نیکی نہیں ہے سوائے اس کے کہ دنیا میں تو نے مجھے مال دیا تھا، میں تیرے بندوں کو فائدہ پہنچاتا تھا، اگر کوئی آدمی کمزور ہوتا تھا تو اس کو ڈھیل دیتا تھا، اگر کوئی محتاج ہو جاتا تھا تو اس کو قرضہ میں معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ جب تو بندہ ہو کر کے میرے بندوں کے اوپر اتنا رحم کرتا تھا تو میں تیرا رب ہو کر کے تجھ پر رحم نہ کروں، تجھ کو بخشوں نہیں، تجھ کو معاف نہ کروں؟ اور اللہ رب العالمین اس کو اٹھا کر کے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ غور کیجئے۔ اور اسی مقام پہ ایک دوسرا جو سود دینے والا ہے یا سود کے اوپر مال لینے والا ہے، اس کے بارے میں وعید سنیے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ غسیل الملائکہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ سود کے 73 دروازے ہیں، سود کے گناہ کے 73 اسٹیپس ہیں، سب سے کم تر اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی سگی ماں سے بدکاری کرے، اس کا جو گناہ ہوگا وہ سود کے اوپر سب سے ہلکا گناہ سود لینے والے کے اوپر یہ ہوگا۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت سنیے، کہا کہ اگر کوئی آدمی درہم الربا یاکلہ الرجل، ایک درہم
اگر کوئی آدمی سود کا کھاتا ہے تو اس پر اس کو جتنا گناہ ملتا ہے تقریباً 60 زناکاریوں سے زیادہ ہے بڑھ کر کے، سود کا 1 درہم کے اوپر۔ غور کیجئے گا آپ، یہ کتنا بڑا جرم ہے جس کو شریعت نے کس قدر حرام قرار دیا ہے دیکھیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، ایک دور آئے گا کہ لوگ سود کو حلال سمجھیں گے۔ اگر کسی آدمی کو سود کی رقم نہ ملے گی تو کم سے کم سود کے مال کا کچھ نہ کچھ چھینٹا اس کو ضرور پہنچے گا اور اس کے دھواں اس کو ضرور لگے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اس دور کے اندر ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مال زیادہ کمانے کے چکر میں، کاروبار کو بڑا کرنے کے چکر میں، کمپٹیشن میں بازی لے جانے کے چکر میں انسان سودی اور غیر سودی کاروبار کو یا سودی کاروبار کو فروغ دیتا ہے، سود اور بغیر سود کے اندر کوئی فرق نہیں کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فواللہ، قسم اللہ کی، مسلم کی روایت ہے، مل فقر اخشى علیکم، لوگوں میں تمہارے اوپر فقر و فاقہ کا خوف نہیں کھاتا ہوں، بھوک مری سے میری امت نہیں مرے گی، ولیکن اخشى علیکم، لیکن میں تمہارے اوپر خوف کھاتا ہوں، ان تبسط علیکم الدنیا، دنیا تمہارے اوپر پھیلا دی جائے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر دنیا پھیلا دی گئی تھی، فتنافسوها کما تنافسوا فیہا، تم دنیا حاصل کرنے میں کمپٹیشن کرو گے جیسا کہ ان لوگوں نے دنیا کو حاصل کرنے میں کمپٹیشن کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے وہ لوگ ہلاک ہوئے تھے ویسے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ فقر و فاقہ کا خوف ہمارے اوپر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھی سود کے تعلق سے، لیکن اب سود ہے کیا اور یہ ہوتا کیا ہے، یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں جو ہم چند نقاط کے اندر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اس کو بہت غور سے آپ سمجھیے تو مسئلہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث سود کے باب میں ماسٹر کی ہے، اگر کوئی آدمی اس حدیث کو سمجھ جائے گا تو سمجھیے سود کے آدھے مسئلے کو وہ سمجھ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والبر بالبر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، یہ روایت ہے مسلم کی۔ کہا سونے سونا سے، سونا سونا سے، چاندی چاندی سے، کھجور کھجور سے، جو جو سے، گیہوں گیہوں سے، نمک نمک سے، جب بھی بکے گا برابر برابر بکے گا، ہاتھوں ہاتھ بکے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر کوئی آدمی، اس طرح سمجھیے، اگر کوئی آدمی چاول دے کر کے چاول لے رہا ہے، گیہوں دے کر کے گیہوں لے رہا ہے، تو چاہے مثال کے طور پہ آج کل ہوتا کیا ہے، کنٹرول کا چاول لوگ اٹھاتے ہیں، ہے نا، اٹھاتے ہیں، وہ چاول گورنمنٹ کم دام میں دیتی ہے، اس چاول کو لے کر کے ہم جاتے ہیں دکان میں، اور وہ چاول تقریباً، ایک مثال دے رہا ہوں، 20 کلو ہوتی ہے، وہ دکاندار اس پہ حساب لگاتا ہے 10 روپے کے حساب سے، 20 کلو کا 200 روپے، اب پھر 30 روپے یا 40 روپے کلو کا چاول 4 کلو یا 5 کلو آپ کو دے دیتا ہے۔ آپ دے رہے ہیں 20 کلو چاول، لیکن وہ آپ کو کتنا چاول دے رہا ہے؟ 5 کلو۔ سود ہے، کیا ہے؟ کیا ہے بولیے؟ سود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاول چاول سے جب بھی بکے گا برابر برابر بکے گا، ہاتھوں ہاتھ بکے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آپ کہیے گا کہ مولوی صاحب میرا چاول جو تھا وہ کم دام کا تھا، وہ جو دکاندار جو چاول دیا وہ زیادہ دام کا دیا، تو سود کیسے ہوا؟ تو اگر آپ کا چاول کم دام کا تھا تو آپ اس کو لے جا کر کے دکاندار سے بیچ دیجئے، پیسہ اپنے ہاتھ پر لے لیجئے، چاہے آپ 2 روپے کلو بیچیں، چاہے 10 روپے کلو بیچیں،
چاہے 20 روپے کلو بیچیں چاہے 100 روپے کلو بیچیں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ چاول لے کر جائیے، 20 کلو چاول ہے بھائی صاحب، وہ تولے گا، تولنے کے بعد 20 کلو کا پیسہ نکال کر کے گن کر کے آپ کو دے دے گا، آپ لے لیجئے پیسہ لے کر کے اپنے ہاتھ میں، پھر اس کو کہیے کہ تم چاول دکھاؤ اب اپنا۔ اب وہ چاول دکھائے گا، یہ 40 روپے کلو ہے، یہ 50 روپے کلو ہے، یہ 30 روپے کلو ہے۔ آپ اپنے مرضی سے پھر یہ پیسہ دے کر کے چاول خریدیے، تب جائز ہوگا، ورنہ اگر چاول دے کر کے چاول لے رہے ہیں کم کر کے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چاول سے، گیہوں سے، مسور سے، مکئی سے، کھجور سے، نمک سے، جب بھی بکے گا برابر بکے گا، ہاتھوں ہاتھ بکے گا۔ ہاں کسی کا زیادہ ہے کسی کا کم ہے تو وہ پہلے زیادہ کو پیسے سے بیچ لے اور اس کے بعد اپنے مرضی سے جو خریدنا ہو خرید لے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں موجود تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ٹوکری کھجور لے کر کے آئے، ایک ٹوکری لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت عمدہ کھجور ہے، بہت اسپیشل کوالٹی کی کھجور ہے۔ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اکل تمر خیبر ہاکذا، کیا خیبر کے سارے کھجور ایسے ہیں، اتنے عمدہ کھجور ہیں؟ حضرت بلال نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میرے پاس 2 ٹوکری کھجور تھے، جمع کھجور تھے، سب ملا جلا تھا اس میں، مطلب لو کوالٹی کے 2 ٹوکری کھجور میرے پاس تھے، ان 2 ٹوکری کھجوروں کو دے کر کے میں نے 1 ٹوکری فریش اور اعلیٰ کوالٹی کا کھجور خریدا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ افو ھذا عین الربا، یہی تو اصل سود ہے، آ گئی بات سمجھ میں؟ اب اس میں یہ دیکھیے، مدرسے کے بچوں کو جیسے پڑھاتے ہیں اس طرح سے پڑھا رہے ہیں ایک دم، کہیں پر کوئی کنفیوژن ہو آپ کو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، کوئی کنفیوژن انشاءاللہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ، اور اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے، دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر ہی بھیجا تھا زکوٰۃ وصول کر کے لانے کے لیے، تو جو وصول کر کے لائے، زکوٰۃ لے کر کے صحابی آئے آپ کے پاس تو دیکھا کہ بہت عمدہ کھجور لے کر کے آئے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہاں سے یہ کھجور لائے؟ کہا اللہ کے رسول زکوٰۃ کے سب کھجور ایک جگہ اکٹھا کر کے ہم نے زیادہ کھجور دے کر کے اچھا کھجور یہ خرید کر کے لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تمہارے لیے یہ ضروری تھا کہ تم اپنے لو کوالٹی کے کھجور کو فروخت کر دیتے، بیچ دیتے، پھر اس کے بعد جو پیسہ تمہارے پاس آتا اس پیسے کو دے کر کے کھجور لے لیتے۔ اچھی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک بکری دے کر کے، غور سے سنیے گا مسئلہ، ہم دے رہے ہیں 1 بکری اور ادھر سے دینے والا دے رہا ہے 2 بکری، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہاں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بولیے، جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے میں پوچھا، کیونکہ یہ 4 چیزیں جو آپ کے سامنے بیان ہوئی، گیہوں، جو، نمک اور کھجور، یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ کھائے جانے والی چیزیں ہیں اور ناپ کر کے تول کر کے بیچی جانے والی چیزیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کوئی بھی چیز جو کھانے والی ہوگی اور ناپ کر کے تول کر کے بیچی جانے والی ہوگی اس میں یہ سود چلے گا، لیکن بکری ہے تو بکری میں سود نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی، میرے پاس 1 کار ہے، مثال کے طور پہ میرے پاس 1 موٹر سائیکل ہے، میں 1 موٹر سائیکل آپ کو دوں اور آپ مجھ کو 2 موٹر سائیکل دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ نہ تو وہ کھانے والی چیز ہے اور نہ ناپ کر کے تول کر کے بیچی جانے والی چیز ہے۔ حدیث دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس آ رہے تھے
تو ام المومنین حضرت صفیہ کو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے 4 غلام دے کر کے خریدا تھا۔ کتنا غلام دے کر کے؟ 4 غلام دے کر کے خریدا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے 1 اونٹ 3 اونٹ کے بدلے میں خریدا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی بکری میں زیادہ کم کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گاڑی میں زیادہ کم کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، زمین میں زیادہ کم کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہے کہ تم یہاں پہ اتنی زمین میرے لیے چھوڑ دو، میں ادھر سے 4 ہاتھ زمین تمہارے لیے چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب آئیے 2 چیزوں کو سمجھیے، سونا چاندی، یہ 2 بچ گیا، سونا اور چاندی۔ بھائی سونے سے جب بھی بکے گا برابر بکے گا، ہاتھوں ہاتھ بکے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس 10 گرام سونا ہے، مثال کے طور پہ 10 گرام کا چین ہے، میں لے کر کے گیا سونار کے پاس، سونار نے اس کو وزن کیا، وزن کر کے کہا کہ بھائی صاحب یہ 10 گرام تو ہے لیکن ہم 9 گرام کی قیمت آپ کو دیں گے، 1 گرام کو کاٹیں گے میکنگ کے لیے، میکنگ چارج یا جو کہہ لیجیے آپ۔ تو کہا ٹھیک ہے ہم کو 9 گرام سونا دے دو۔ اگر 10 گرام سونا دے کر کے 9 گرام سونا آپ اس سے لے رہے ہیں تو یہ سود ہے۔ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی، تب کیجئے گا کیا؟ کہیے کہ ٹھیک ہے مارکیٹ میں اگر 10 گرام سونے کی قیمت 9 گرام لگائی جاتی ہے تو ٹھیک ہے 9 گرام تم لے کر کے ہم کو پیسہ دو۔ وہ 9 گرام کا پیسہ آپ کو دے دیا، جتنا بنا 10,000 20,000 جو بنا آپ وہ پیسہ لے لیجئے۔ اب اس کے بعد اپنے ہاتھ میں پیسہ لے کر کے پھر خریدیے سونا۔ آپ کو 9 گرام خریدنا ہو، 10 گرام خریدنا ہو، 50 گرام خریدنا ہو، جتنا خریدنا ہو آپ اس سے خرید سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر سونا چاندی سے بکے گا، غور کیجئے گا، سونا اگر چاندی سے بکے گا تو کم اور زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ سونا سے بکے برابر بکے گا، ہاتھوں ہاتھ بکے گا، ادھار بھی نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے چاندی سے بکے گا، برابر بکے گا، ہاتھوں ہاتھ بکے گا، اس میں ادھار نہیں چلے گا۔ لیکن اگر سونا چاندی سے بکے، چاندی سونا سے بکے تو زیادہ لے سکتے ہیں۔ کوئی آدمی 1 گرام سونا دے کر کے 10 گرام چاندی لے سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ لے، ادھار نہیں چلے گا۔ اب ایک سوال آپ سے میں کر رہا ہوں، ذرا غور سے اس سوال کو سمجھیے، یہی سوال سے پتہ چلے گا کہ آپ نے اس موضوع کو سمجھا یا نہیں سمجھا۔ ہاں، یہ سوال فائنل کرے گا۔ مجھے اس وقت 10 گرام سونے کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر میں گیا وجے واڑہ میں، سمجھیے آپ کی دکان ہے سونے کی، آپ مجھے جانتے ہیں، مسجد کے امام صاحب ہیں۔ گیا میں، کہا بھائی صاحب مجھے 10 گرام سونے کی اس وقت ضرورت ہے، مجھے آپ سونا دے دیجئے، میری تنخواہ بھی آئی نہیں ہے، جب تنخواہ آئے گی میں آپ کو پیمنٹ کر جاؤں گا، مثال کے طور پہ کہا میں نے۔ سونا میں لے کر کے آ گیا، کیا میری یہ تجارت جائز ہوئی یا ناجائز ہوئی؟ کیوں ناجائز ہوئی؟ اس لیے کہ مارکیٹ میں کرنسی کا جو ویلیو ہے وہ کس چیز سے لگایا گیا؟ کس چیز سے لگایا گیا؟ سونے سے یا چاندی سے، دونوں چیزوں سے لگایا گیا۔ زکوٰۃ نکالنے میں اعتبار کس کا ہوگا؟ چاندی کا۔ زکوٰۃ نکالنے میں اعتبار چاندی کا ہوگا، لیکن ورلڈ جو یہ ہے آپ کا اکنومی جس کو کہتے ہیں، یا اقتصادیات جو ہے وہ بیس ہے سونے کے اوپر۔ جس نے جتنا سونا ورلڈ بینک کو دیا ہے اسی حساب سے اس کے کرنسی کا مقرر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ بینک جائیں اور بینک جا کر کے کہیں کہ یہ میرے پاس گلے ہوئے نوٹ ہیں 1000 روپے کے، بینک والا آپ کو کہے ٹھیک ہے یہ تمہارے گلے پھٹے پرانے نوٹ ہیں،
1000 روپیہ کو ہم 800 روپیہ میں خریدیں گے، جائز ہوگا؟ بولیے بھائی، بولیے نہیں ہوگا جائز۔ اور نوٹ بندی میں جو کیا ہے، لوگ سب جا کر کے بینک میں چینج کروا رہا تھا کہ نہیں؟ تو 1000 روپیہ دے کر کے 800 دے رہا تھا نہیں دے رہا تھا؟ بولیے بھائی، کتنا لوگ کیا ہے؟ سب سود ہوا، جتنا بھی کیا وہ سارا کا سارا سود ہوا۔ آپ بینک میں جاتے، بینک میں اگر 1000 کا نوٹ دے رہے تھے تو 1000 کے بدلے میں 1000 دے رہا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ لیکن لوگ کیا کر رہے تھے، انڈیویجول لوگوں کو پکڑ کر کے، ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو، کام 5 لاکھ دے رہے ہیں آپ کو، آپ ہم کو 2.5 لاکھ واپس کر دیجئے، 2.5 لاکھ آپ اپنا رکھ لیجئے، جو کرنا ہے کر لیجئے۔ سود ہے۔ ہاں، اگر ایک کرنسی، یہاں کی کرنسی ہے ہندوستان کی، اگر ہندوستان کے کرنسی سے بکے گی، چاہے پھٹی ہوئی ہو چاہے جلی ہوئی ہو، اگر بکے گی تو برابر بکے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم 10 روپے دے رہے ہیں، 10 کے بدلے میں 10 لیں گے آپ سے، لیکن ہماری کرنسی ہے انڈیا کی، اگر یہ ڈالر سے بکے گی تو بولیے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھوں ہاتھ دینا پڑے گا، ادھار نہیں چلے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ اب بھی کچھ باقی ہے؟ ہاں، ہو گیا، کلیئر ہو گیا معاملہ؟ اب دیکھیے سود کے طریقوں میں سے طریقہ کیا ہے، یہ تو بیسیکلی باتیں تھی۔ لوگ آج قرض دیتے ہیں، مثال کے طور پہ مجھے اس وقت ایک مثال دے رہا ہوں، یہ مت سمجھیے گا، صحیح مت سمجھیے گا بھائی، مجھے اس وقت مثال کے طور پہ 10,000 روپے کی ضرورت ہے، میں آپ کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، آپ 10,000 روپے دیجئے، آپ نے دیا، لیکن کہا مولوی صاحب دیکھیے ابھی تو ہم آپ کو 10,000 دے رہے ہیں، آپ کو ابھی دقت ہے تو ہم آپ کو کام چلا دے رہے ہیں 10,000 سے، لیکن اگلے مہینہ مجھے 10,000 کی ضرورت ہوگی تو آپ کو تنخواہ ملے گی، تو آپ یہ 10,000 تو ہم کو دیجیے گا ہی، اور 10,000 ہم کو قرض کے طور پر بھی دیجیے گا۔ کیا حکم ہوگا اس کا؟ بولیے کیا حکم ہوگا؟ سود ہوگا، سود ہوگا۔ کیونکہ اگر قرضہ دے کر کے آپ منفعت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ سب کے سب سود کے اندر ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی دکان والے کو آپ نے قرضہ دے دیا، ایسا عام طور پہ ہوتا ہے، دکان والے کو آپ نے قرضہ دے دیا 50,000 روپے، یہ لو کاروبار کرو، اور روز شام کو جا کر کے اس کی ریوڑی پہ وہ جو لگا رہا ہے دکان بھجیے کی پکوڑی کی، آپ آرام سے جا کر کے گھر کے لیے پیک کروا کے بھی لے آ رہے ہیں اور بیٹھ کر کے وہاں کھا بھی لے رہے ہیں، وہ سود کھا رہے ہیں، کیونکہ آپ کا پیسہ جیسا کا جیسا وہاں موجود ہے۔ ہاں، اگر آپ پیسے دے کر کھا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسے دنیا والے کسٹمر ہیں ویسے آپ کسٹمر ہیں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ اس میں سمجھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ضرورت کے وقت، یہ بات تو سمجھ گئے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ضرورت کے وقت پیسہ دیتا ہے کسی کو۔ میں نے لیا مثال کے طور پہ 10,000 روپے آپ سے اور کہا کہ اپریل کے اخیر میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ اپریل کا مہینہ گزر گیا اور مجھے کوئی تنگی ہو گئی، میں پیسہ آپ کو نہیں لوٹا سکا، گیا آپ کے پاس، کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا اپریل میں لوٹانے کے لیے لیکن نہیں لوٹا سکا، تو اب کہیے گا ٹھیک ہے 1 مہینہ تو میں نے چھوڑ دیا تم کو، لیکن اب سے جتنی مہلت لوگے، جتنی بھی مہلت لوگے، اس مہلت کے اوپر 5% یا 10% ہم تم سے ایکسٹرا پیسہ لیں گے۔ کیا ہوگا؟ یہ سود ہوگا، اور یہی سود زمانہ جاہلیت کا تھا، جتنا وہ لوگ مہلت دیتے تھے اتنا سود کی رقم بڑھا دیتے تھے، کہتے چلو اب تک جو ہوا وہ ہوا، اتنا دن تک تو ہم تم کو چھوڑ سکتے تھے، لیکن بھیا اب ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اب آپ کو زیادہ دینا پڑے گا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات سنیے، چلتے چلتے بتا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں
کہ ایک آدمی گیا پیسہ لینے کے لیے، آپ کے پاس پہنچا، پیسہ اس نے دیا. اب آپ کہیے گا اس نے طلب کیا آپ سے پیسہ کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے، آپ نے اس کو پیسہ دیا لیکن کہا کہ مجھے گارنٹر چاہیے. تو اس نے اپنی 10,000 آپ سے لیا ہے، 10,000 کی گھڑی نکال کر کے دے دی آپ کو، کہا کہ یہ گھڑی آپ رکھیے، جس دن میں آپ کو یہ پیسہ لوٹاؤں گا اس دن آپ دے دیے. اس کو کیا کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں؟ گروی کہتے ہیں ہر جگہ. اس کو عربی میں رہن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رہن کہتے ہیں. اس کی گھڑی کو 10,000 دے کر کے گھڑی آپ کے پاس رکھ دیا، تو کیا آپ اس گھڑی کو پہن سکتے ہیں؟ ٹائم دیکھ سکتے ہیں اس سے؟ نہیں دیکھ سکتے. اس کو جیسا ہے ویسا رکھ دیجئے. ہاں لیکن اگر آپ سے پیسہ لیا اور اس نے کوئی گائے لا کر کے آپ کے گھر میں باندھ دیا، تو اب گائے کو چارہ آپ کو دینا پڑے گا. تو آپ جتنا چارہ اس کو دے رہے ہیں، چارہ کے حساب سے اگر دودھ آپ دوہنا چاہے تو وہ دودھ دوہ سکتے ہیں. یا کوئی سواری کے لیے گھوڑا رکھ دیا تو گھوڑے کے اوپر جتنا کھانا آپ دے رہے ہیں اتنا سواری کر سکتے ہیں. لیکن کوئی قرضہ لیا آپ سے اور قرضہ لینے کے بعد اپنی موٹر سائیکل آپ کے پاس چھوڑ کے گیا، تو کیا اس موٹر سائیکل پہ سواری کر سکتے ہیں؟ بولیے بھائی، نہیں کر سکتے. اب یہاں ایک آخری بات اور جو یاد آ گئی اس کو بتاتے ہیں. یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب فائنانس کے اوپر گاڑی لینا کیسا ہے؟ فائنانس کے اوپر یہ موٹر سائیکل، کار، یہ سب ساری چیزیں فائنانس کے اوپر لیتے ہیں ہم لوگ. یہاں پر دیکھیے سود کیسے ہوتا ہے. یہاں 2 لوگ 3 لوگ ہوتے ہیں. یہ پورا کاروبار 3 لوگوں کے توسط سے چلتا ہے. ایک خریدنے والا، بیچ میں فائنانس کرنے والا، تیسرا گاڑی کمپنی والا. یہی 3 لوگ ہوتے ہیں نا بھائی؟ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ بولیے. جو میرا مطالعہ ہے وہ یہی ہے. اگر آپ کو پاس کچھ اور ہے تو آپ بتا سکتے ہیں ہم کو. 3 لوگ ہوتے ہیں. ایک گاڑی خریدنے والا مثال کے طور پہ میں، جس کمپنی سے میں جا کر کے پیسہ لے رہا ہوں، جو میرا فائنانسر ہے، جو بھی کمپنی XYZ بہت سے نام ہیں، اس سے جس سے بھی لے رہا ہوں. اور تیسرا گاڑی کا مالک، گاڑی کا شو روم. یہ کیسے جائز ہوگا؟ اس کی بہت شکل ہے، لیکن جو شکل جائز ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ آپ زیادہ الجھیے نہیں. ہم جا رہے ہیں کس کے پاس؟ فائنانسر کے پاس. فائنانسر مجھ کو پیسہ دے رہا ہے یا چیک کاٹ کر کے دے رہا ہے. ڈاؤن پیمنٹ ہم کر رہے ہیں 10,000 روپے مثال کے طور پہ، اور وہ میری گاڑی 90,000 کی اگر آ رہی ہے تو 90,000 وہ ادا کر رہا ہے. اور یہاں وہ مجھ کو کہہ دے رہا ہے کہ ہم ہر مہینے 3,000 4,000 5,000 جو بھی کریں. پہلی شرط یہ ہے کہ اگر اس نے ایک تاریخ مقرر کیا ہے، ہر مہینے کے 1 تاریخ کو آپ کو 3,000 یا 4,000 یا جو بھی اتنا روپیہ آپ کو جمع کر دینا ہے. 1 سے 2 تاریخ اگر ہوا تو وہ کیا کرتا ہے؟ پلنٹی مارتا ہے. وہ پلنٹی نہیں مار سکتا. وہ اگر وہ مارتا ہے پلنٹی تو یہ سود ہوا اور یہ کاروبار کرنا جائز نہیں ہوا. چلیے وہ کہے گا کہ ہم پلنٹی نہیں ماریں گے، ایکسٹرا پیسہ لیٹ فیس تم سے نہیں لیں گے، تب بھی یہ کاروبار ابھی جائز نہیں ہوا. کیوں نہیں جائز ہوا؟ دیکھیے یہ صرف ہم کو کیا دے رہا ہے؟ چیک دے رہا ہے. ہم چیک لے کر کے جا رہے ہیں شو روم میں اور شو روم سے گاڑی لے کر کے آ رہے ہیں. گاڑی لے کر شو روم سے ہم نکلے، ایکسیڈنٹ ہو گیا. کس کا گیا؟ میرا گیا. میرا گیا کہ نہیں گیا؟ جبکہ جانا کس کا چاہیے تھا؟ فائنانسر کا جانا چاہیے تھا. کیونکہ فائنانسر اگر ہم سے فائدہ لے رہا ہے تو نقصان کون لے گا؟ اسی کو لینا پڑے گا. تو اس کی جائز ہونے کی شکل یہ ہے کہ فائنانسر پیسہ لے کر کے جائے اور شو روم سے گاڑی خرید کر کے لا کے اپنے دروازے پہ کھڑا کرے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے قبضے میں لے. کیونکہ
جب تک آپ مال کو قبضہ میں نہیں لیجئے گا تب تک بیچنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے، مثال کے طور پہ میں کپڑے کا بہت بڑا بیپاری ہوں آپ کے یہاں، آپ لوگ بور ہو رہے ہیں کیا بھائی؟ ہاں سمجھ رہے ہیں نا، کپڑے کا بہت بڑا بیپاری ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ مجھ سے کپڑا خریدتے ہیں، آپ آئے اور کہا کہ مولانا صاحب مجھ کو ابھی عید کے لیے یہ کپڑوں کی ضرورت ہے، اتنا جینس چاہیے، اتنا ٹی شرٹ چاہیے، اتنا پجامہ چاہیے، اتنا کرتا چاہیے، لکھوا دیا آپ نے۔ میں نے کیا کیا، میں کلکتہ سے مثال کے طور پہ مال منگواتا ہوں، فون کیا میں نے وہاں سے، اتنا 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 ایک بنڈل بنا دو، بنا کر کے بھیج دو، بھیجا اس نے۔ ہم نے یہ بنڈل بغیر کھولے ٹرانسپورٹ میں نام لکھا دیا، سیدھا وہ چلا گیا آپ کے گوڈاؤن میں جا کر کے اتر گیا۔ یہ کاروبار کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں جائز ہے بولیے؟ اس لیے کہ جو چیز ہم آپ کو بیچ رہے ہیں وہ ہم نے اپنے قبضے میں نہیں لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم ابن حزام کو کہا تھا، یا حکیم لا تبع ما لیس عندک، کوئی بھی ایسی چیز کو مت بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تالاب ہے، اس میں ہم نے مچھلی چھوڑی ہے، بیچ دیا، بغیر مارے ہوئے مچھلی کو بغیر پکڑے ہوئے کسی نے بیچ دیا 5000 روپے میں، جال ڈالنے والا آ کر کے جال ڈالا، 1000 روپے کی بھی مچھلی نہیں نکلی، نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ تو پہلے چاہیے تھا کہ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ وجے واڑہ کی فضا میں اڑنے والی جتنی کبوتر ہیں اس سب کو ہم 5000 روپے میں بیچتے ہیں، تو پہلے پکڑ کے لاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اسی طریقے سے پہلے مال کو قبضے میں آپ اپنے گوڈاؤن میں لیجئے، وہاں الٹ پلٹ کر کے دیکھیے جتنا کوانٹیٹی جتنی کوالٹی آپ نے کہی تھی وہ کوالٹی ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سلائی کر کے اس کو بھیجیے۔ مال وہاں سے چلا تھا، آپ کے گوڈاؤن میں پہنچنے تک اگر نقصان ہوا، جل گیا یا کوئی اور نقصان ہوا، یہ جائے گا آپ کا، اس لیے کہ آپ فائدہ لے رہے ہیں اس مال کے اوپر، تو نقصان بھی آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ پھر آپ کے گوڈاؤن سے نکل کر کے یہ مال جو کسٹمر تک جا رہا ہے، اگر یہاں نقصان ہوا تو یہ کس کا جائے گا؟ اس کا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آئی؟ بالکل اسی طریقے سے گاڑی کے فائنانسر کو چاہیے کہ وہ گاڑی پہلے خرید کر کے اپنے دروازے پر لا کر لگائے اور پھر ہم یہاں سے لے کر کے جائیں، کیونکہ اگر وہ ہم سے فائدہ لے رہا ہے تو لے سکتا ہے، اچھی بات ہے۔ یہ چیز بیسڈ ہے کس بات کے اوپر کہ ایک سامان کی 2 قیمت لگائی جا سکتی ہے، ایک سامان کی 2 قیمت لگائی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے، آپ خریدنے کے لیے آئے میرے پاس، میں کہوں گا کہ اگر یہ کتاب ابھی آپ دیجئے گا پیسہ تو میں 100 روپے میں دوں گا، اب کہیے گا نہیں میں 1 مہینے کے بعد دوں گا، تو بھائی صاحب 1 مہینے کے بعد دیجئے گا تو 130 روپے میں لوں گا آپ سے، جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ جائز ہے، جائز ہے بھائی، سامان دے کر کے پیسہ لے رہے ہیں، یہ جائز ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ تو فائنانس میں یہی چیز ہے، لیکن اس کی جو ایکسٹرا شرطیں ہیں وہ شرط صحیح اور درست نہیں ہے۔ پھر وہ ایک چابی اپنے پاس رکھ لیتا، 3 مرتبہ 4 مرتبہ قسطی کیا، آپ ڈیفالٹر ہو گئے، آپ کی گاڑی کہیں بھی کھڑی ہے بغیر آپ کو بتائے ہوئے لے کے چلا جائے گا، وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ تو اگر ملکیت تبدیل ہو رہی ہے تو پورے طور پہ اگر یہ چیز آپ مجھ سے بیچ رہے ہیں تو میں پورے طور پہ اس کا مالک ہوں گا کہ آدھی ملکیت آپ کی رہے گی آدھی ملکیت میری رہے گی، ایسا نہیں چلے گا۔ لہذا جتنی کمپنیاں اس وقت ہندوستان میں ہیں اور وہ اس طرح کی کاروبار کرتی ہیں، یہ سب کے سب سے یہ کاروبار کرنا ناجائز ہے۔ کہیں نہ کہیں پر سے گھما پھرا کر کے ایسی چیز موجود ہے جو اس کو جائز نہیں کرتی ہے۔ وقت چونکہ ہو گیا، اس کے علاوہ 3-4 اور قسمیں تھیں سود کی جو معاشرے کے اندر سماج کے اندر رائج ہے، اس کی وضاحت ہم آپ کے پاس کرتے، لیکن خیر پھر کبھی آگے اس طرح کی آیت کبھی آئی تو اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔
ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔